آج ہم کچھ ایسے ذرائع دیکھ رہے ہیں جو لوگوں کے رویے کو بہتر بنانے کا ایک خاص طریقہ بتاتے ہیں. جی ایسا طریقہ جس سے آپ کہہ لیں ناراضگی نہ ہو، تلخی نہ پیدا ہو. بالکل، خاص طور پر جب سیدھی بات کہنے سے تعلق خراب ہونے کا ڈر ہو. جی ہاں، وہ دفاعی رد عمل آ جاتا ہے اکثر. صحیح. تو آج ہم ڈیل کارنیگی کی مشہور کتاب ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل سے کچھ باتیں، کچھ اصول دیکھ رہے ہیں. اچھا. اور خاص طور پر وہ اصول جس میں وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی غلطیوں کی طرف اشارہ کریں مگر بالواسطہ طور پر، انڈائریکٹلی. یعنی سیدھا سیدھا نہیں کہنا. تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ انڈائریکٹ طریقہ کیوں بہتر کام کرتا ہے کبھی کبھی. جی. اس کے پیچھے کیا سوچ ہے اور اسے استعمال کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آئیے پھر گہرائی میں جاتے دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے. چلیں چارلز شواب کی مثال سے شروع کرتے ہیں. کارنیگی یہ بتاتے ہیں شواب وہ یو ایس اسٹیل کے صدر تھے. کافی بڑا نام. جی. تو ایک دوپہر وہ اپنی ایک اسٹیل مل میں گئے. وہاں دیکھا کہ کچھ مزدور وہ سگریٹ پی رہے ہیں. اوہ. اور دلچسپ بات یہ کہ ٹھیک ان کے سر کے اوپر بڑا سا بورڈ لگا تھا، نو اسموکنگ، سگریٹ نوشی منع ہے. اچھا، تو پھر شواب نے کیا کیا؟ یقیناً غصہ آیا ہوگا. عام طور پہ تو یہی ہوتا ہے. کوئی بھی مینیجر شاید ڈانٹ دیتا، پوچھتا کہ بھائی نظر نہیں آ رہا کیا لکھا ہے. بالکل. لیکن شواب نے ایسا نہیں کیا. وہ ان کے پاس گئے، جیب سے سگار نکالے. سگار؟ جی سگار. ہر ایک کو ایک ایک سگار دیا اور مسکرا کر کہا، دوستوں اگر آپ یہ باہر جا کر پی لیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی. اچھا، بس اتنا ہی کہا؟ بس اتنا ہی. تو رد عمل کیا ہوا؟ لوگ شرمندہ ہوئے یا بحث کی؟ نہیں، بحث کا تو سوال ہی نہیں. وہ فوراً سمجھ گئے کہ باس نے دیکھ لیا ہے کہ وہ اصول توڑ رہے ہیں. لیکن ڈانٹ کے بجائے تحفہ ملا، سگار. تو اس سے وہ شرمندہ تو ہوئے مگر ایک مثبت انداز میں. صحیح. انہیں لگا کہ بھئی ہماری غلطی بھی بتا دی اور عزت بھی رکھ لی، بلکہ عزت بڑھا دی. تو شواب کے لیے ان کے دل میں عزت بڑھ گئی ہوگی. یقیناً عزت بھی اور شاید پسندیدگی بھی. یہ طریقہ جو تھا نا، یہ حکم سے زیادہ مؤثر تھا، بلواس تھا. یہ بات بہت دلچسپ ہے. مطلب پیغام پہنچ گیا بالکل صاف. جی. کہ اندر سگریٹ نہیں پینی. جی. لیکن تنقید نہیں کی بلکہ ایک طرح سے نوازا. بالکل. اور متبادل بھی دے دیا، باہر جا کر پی لیں. ہاں. تو یہ نفسیاتی طور پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے. اصل میں یہ عزت نفس کا خیال رکھنا ہے نا؟ بالکل یہی بات ہے. جب آپ کسی کو سرعام ٹوکتے ہیں نا تو وہ فوراً دفاع پہ اتر آتا ہے. جی ہاں، یا دل میں بات رکھ لیتا ہے. صحیح. شواب کے طریقے سے یہ نہیں ہوا، تعلق خراب نہیں ہوا بلکہ شاید اور بہتر ہو گیا. تو مطلب اختیار ہوتے ہوئے بھی نرمی اور اشارہ زیادہ کام کر گیا. دیر پا اثر اسی کا ہوتا ہے. بالکل. اچھا، ایک اور مثال بھی ہے ذرائع میں، جان وانا میکر کی. جی ہاں، وانا میکر. فیلاڈیلفیا میں ان کا بہت بڑا ڈپارٹمنٹ سٹور تھا. انہوں نے بھی کچھ ایسا ہی کیا، لیکن شاید بالکل خاموشی سے. جی بالکل خاموشی سے. کہانی یہ ہے کہ وہ سٹور کا چکر لگا رہے تھے. دیکھا کہ ایک خاتون گاہک کاؤنٹر پہ کھڑی ہیں انتظار میں، اور کوئی سیلز پرسن توجہ نہیں دے رہا. وہ کہاں تھے؟ کاؤنٹر کے دوسری طرف کھڑے ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے. اوہو، یہ تو بہت برا ہے. تو وانا میکر نے کیا کیا؟ جا کر ڈانٹا انہیں؟ نہیں، ایک لفظ نہیں کہا. کچھ بھی نہیں؟ کچھ بھی نہیں. وہ بس چپ چاپ کاؤنٹر کے پیچھے گئے، خود اس خاتون سے پوچھا کیا چاہیے، ان کی مدد کی، چیز بیچی. مالک نے خود؟ جی ہاں، مالک نے خود. اور پھر وہ پیک کرنے کے لیے ایک سیلز کلرک کو پکڑا کر آگے چل دیے. واہ، یعنی کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، کوئی لیکچر نہیں، بس خود کر کے دکھا دیا. بالکل، عمل سے پیغام دیا. یہ شواب سے بھی زیادہ سٹل ہے، بالواسطہ ہے. اور اس کا اثر تو شاید الفاظ سے بھی زیادہ ہوا ہو. بالکل. تو یہاں بھی تصادم سے بچا گیا، شرمندگی سے بھی، مگر پیغام صاف پہنچ گیا، گاہک پر دھیان دو. لیکن کیا اس میں یہ خطرہ نہیں کہ لوگ سمجھیں ہی نہ، یا کہیں کہ آج مالک کا موڈ کچھ اور تھا؟ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، خاص طور پر اگر کلچر ایسا نہ ہو. لیکن وانا میکر جیسے قداور شخص کا خود یہ کام کرنا، ہاں، یہ معمولی بات نہیں. اس کا ایک علامتی وزن ہوتا ہے. اسے نظر انداز کرنا مشکل ہے. یہ جو خاموش سرزنش ہوتی ہے نا، یہ کبھی کبھی اونچی آواز کی ڈانٹ سے زیادہ چبھتی ہے اور دیر تک یاد رہتی ہے. اور شاید لوگوں کو خود اپنی غلطی کا احساس دلاتی ہے، بغیر کسی دباؤ کے. بالکل، اندر سے تبدیلی لانے کی کوشش. صحیح. اچھا، ایک مثال عوامی زندگی سے بھی ہے. کارل لینگفورڈ اورلینڈو کے میئر تھے. جی. ان پر تنقید ہوتی تھی کہ بھئی آپ کہتے تو ہیں کھلا دروازہ پالیسی ہے، مگر آپ تک پہنچنا بہت مشکل ہے. اچھا، کیوں؟
مسئلہ یہ تھا کہ ان کا جو عملہ تھا، سٹاف، وہ لوگوں کو روک لیتا تھا، شاید حفاظت کے لیے یا وقت بچانے کے لیے۔ میئر نے انہیں کہا بھی بار بار کہ بھئی آنے دو لوگوں کو، مگر بات بنی نہیں، الفاظ کام نہیں کر رہے تھے۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ سٹاف بدل دیا؟ نہیں، کچھ بہت ہی ڈرامائی کیا۔ انہوں نے اپنے دفتر کا دروازہ ہی ہٹوا دیا۔ کیا دروازہ ہی نہیں رہا؟ جی بالکل، سوچیں ذرا۔ یہ تو بہت بہت بڑا قدم ہے۔ بالکل، اور کتنا طاقتور علامتی پیغام تھا یہ، سٹاف کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی، کہ بھئی اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، دروازہ ہے ہی نہیں۔ ہاں، کہ کھلا دروازہ صرف کہنے کی بات نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اس ایک عمل نے وہ کام کر دیا جو بار بار کہنے سے نہیں ہوا تھا۔ تو کبھی کبھی عمل الفاظ سے زیادہ بولتا ہے۔ یقیناً، خاص طور پر جب الفاظ اثر کھو دیں۔ زبردست۔ تو شواب کا تحفہ، وانا میکر کی خاموشی، لینگفورڈ کا دروازہ، یہ سب بالواسطہ طریقے ہیں مسئلے کو بتانے کے۔ جی، ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی صرف الفاظوں کا چناؤ، ایک چھوٹا سا لفظ بدلنے سے بھی بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ ہاں، یہ بھی کارنیگی کا ایک اہم نقطہ ہے، خاص طور پر جب آپ کسی کی کارکردگی پر فیڈ بیک دے رہے ہوں۔ وہ لیکن والا مسئلہ۔ بالکل وہی۔ عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے تعریف کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں لیکن، اور پھر تنقید۔ مثال کے طور پر؟ جیسے والدین بچے سے کہیں، جانی بیٹا، ہمیں تم پر بہت فخر ہے، تم نے اس ٹرم میں گریڈ بہت اچھے کیے، لیکن اگر تم الجبرا میں تھوڑی اور محنت کرتے تو اور بھی اچھا ہوتا۔ تو اس میں کیا خرابی ہے؟ کافی متوازن لگ رہا ہے۔ خرابی اس لفظ لیکن میں ہے۔ جانی جب لیکن سنتا ہے نا تو پچھلی تعریف ہوا ہو جاتی ہے۔ بالکل، اسے لگتا ہے تعریف تو بس بہانہ تھی، اصل بات تو یہ تنقید تھی، لیکن پچھلی بات کی نفی کر دیتا ہے۔ تو ساری توجہ منفی پہلو پر چلی جاتی ہے۔ جی، اور حوصلہ افزائی کے بجائے مایوسی ہو سکتی ہے۔ تو پھر بہتر کیا ہے؟ اگر واقعی الجبرا میں مسئلہ ہے تو بتانا تو ہے نا۔ کارنیگی کہتے ہیں لیکن کی جگہ اور استعمال کریں۔ اور کیسے؟ اسی مثال کو یوں کہیں، جانی بیٹا، ہمیں تم پر بہت فخر ہے، تم نے اس ٹرم میں گریڈ بہت اچھے کیے، اور اگر تم اگلی ٹرم میں بھی اسی طرح محنت جاری رکھو گے نا تو مجھے یقین ہے تمہارا الجبرا کا گریڈ بھی باقی سب کی طرح شاندار ہو جائے گا۔ اچھا، تو اور لگانے سے تعریف اپنی جگہ رہی۔ جی ہاں، اور آگے بہتری کی امید بھی دلا دی۔ یہ تو کافی مثبت ہے۔ بالکل، اب تعریف سچی لگ رہی ہے اور ناکامی کا الزام نہیں لگ رہا۔ ہم نے اشارہ کر دیا کہ الجبرا میں محنت کی ضرورت ہے، مگر اسے مستقبل کی کامیابی سے جوڑ دیا۔ اب زیادہ امکان ہے کہ جانی کوشش کرے گا۔ یہ رہنمائی لگ رہی ہے، تنقید نہیں۔ بالکل، الفاظ کا کھیل ہے سارا۔ اور یہ طریقہ تو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ہوگا جو ذرا حساس ہوتے ہیں، تنقید جلدی محسوس کر جاتے ہیں۔ یقیناً، مارجی جیکب کی مثال ہے ایک۔ ان کے گھر میں کچھ مستری مزدور کام کر رہے تھے۔ اچھا، کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ وہ روز کام ختم کر کے نا صحن میں لکڑی کے ٹکڑے، چھوٹا موٹا ملبہ چھوڑ جاتے تھے۔ صفائی نہیں کرتے تھے؟ پوری طرح نہیں۔ مارج کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا، مگر وہ ان سے سیدھا کہنا نہیں چاہتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ باقی کام بہت اچھا کر رہے تھے، محنتی تھے، وہ ان کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ چپ چاپ خود صفائی کرتی رہیں؟ نہیں، انہوں نے ایک بہت اب کہیں ہوشیار طریقہ اپنایا، باواسطہ۔ وہ کیا؟ جب مزدور شام کو چلے جاتے تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ مل کر صحن صاف کر دیتی، سارا ملبہ، لکڑی وغیرہ اٹھا کر ایک کونے میں ڈھیر لگا دیتی۔ اچھا۔ اگلی صبح جب فورمین آتا تو مارج اس سے کہتی، مجھے کل رات یہ دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے لان کتنا صاف چھوڑا تھا، بہت اچھا لگ رہا تھا، پڑوسیوں کو بھی کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ ہے؟ انہوں نے اس کام کی تعریف کی جو مزدوروں نے کیا ہی نہیں تھا؟ جی ہاں، یہی تو کمال تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فورمین اور مزدور سن کر خوش بھی ہوئے ہوں گے، اور شاید تھوڑے شرمندہ بھی کہ ہم نے تو کیا ہی نہیں تھا۔ بالکل، نتیجہ یہ نکلا کہ اس دن کے بعد سے وہ روز خود ہی سارا ملبہ اٹھا کر اسی کونے میں صاف ستھرا رکھنے لگے۔ واہ! اور فورمین روز مارچ سے پوچھتا تھا کہ میڈم لان ٹھیک ہے نا، جیسے ان کی منظوری چاہتا ہو۔ تو مارچ نے شکایت نہیں کی، بلکہ تعریف کے ذریعے ایک معیار بتا دیا، ایک توقع قائم کر دی۔ بالکل، اور مزدوروں نے اس انکہی توقع کو پورا کرنا شروع کر دیا۔ یہ مثبت رویہ ہے نا، مطلوبہ چیز کی تعریف کرنا بجائے غلطی پر ٹوکنے کے۔ یہ تو بڑی زبردست نفسیات ہے۔ جی، لوگوں کو بتانا کہ آپ ان سے کیا اچھی امید رکھتے ہیں انہیں ویسا بننے پر اکسا سکتا ہے۔ فوج میں بھی اس کی مثال ہے،
وہاں تو نظم و ضبط بہت سخت ہوتا ہے۔ جی ہاں، آرمی ریزروسٹ ہوتے ہیں نا، جو پارٹ ٹائم فوجی ہوتے ہیں، ان کا اور ریگولر آرمی ٹرینرز کا اکثر بالوں کی لمبائی پر مسئلہ رہتا ہے۔ اچھا ریزروسٹس عموماً چھوٹے بال نہیں رکھنا چاہتے۔ اچھا، تو ماسٹر سارجنٹ ہارلی کائزر تھے، تجربہ کار ٹرینر۔ وہ چاہتے تھے کہ جو ریزرو NCOs ہیں، یعنی نان کمیشنڈ آفیسرز، وہ اپنے بال ٹھیک کروائیں تاکہ وہ اپنے جوانوں کے لیے مثال بنے۔ تو کیا سارجنٹ نے انہیں حکم دیا، دھمکایا جیسے فوج میں ہوتا ہے؟ نہیں، انہوں نے پھر وہی بال واسطہ طریقہ استعمال کیا۔ انہوں نے NCOs کو جمع کیا اور کہا، حضرات آپ لیڈر ہیں، لیڈر مثال سے رہنمائی کرتا ہے، آپ تبھی مؤثر ہوں گے جب آپ مثال بنیں گے۔ آپ جانتے ہیں آرمی کے اصول کیا ہیں؟ ٹھیک۔ میں خود آج اپنے بال کٹوانے جا رہا ہوں، حالانکہ میرے بال ابھی بھی آپ میں سے کچھ لوگوں سے چھوٹے ہیں۔ اوہ، خود مثال قائم کی۔ جی، اور پھر کہا، آپ لوگ آئینے میں خود کو دیکھیں۔ اگر آپ کو لگے کہ ایک اچھی مثال بننے کے لیے آپ کو بال کٹوانے کی ضرورت ہے تو ہم آپ کے لیے پوسٹ باربر شاپ جانے کا انتظام کر دیں گے۔ زبردست، حکم نہیں دیا، انتخاب دیا، ان کی لیڈرشپ کو اپیل کیا۔ بالکل، انہیں ذمہ داری کا احساس دلایا اور خود نمونہ پیش کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہی جو آپ سوچ رہی ہیں، کئی NCOs نے آئینے میں دیکھا، سوچا اور اسی دوپہر بال کٹوا لیے۔ تو سارجنٹ نے اختیار کے بجائے اثر و رسوخ استعمال کیا۔ جی، اور انہیں خود فیصلہ کرنے کا موقع دیا۔ جب لوگوں کو لگتا ہے نا کہ وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں تو وہ زیادہ آسانی سے مان جاتے ہیں۔ بالکل، یہ اختیار کے بغیر اثر ڈالنے والی بات ہے۔ ایک آخری مثال اور ہے، لائمن ایبٹ کی۔ وہ ایک مشہور مقرر تھے۔ جی۔ ایبٹ نے ایک تقریر لکھی، بہت محنت کی، بار بار لکھی۔ جب تیار ہو گئی تو اپنی بیوی کو پڑھ کر سنائی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ لکھی ہوئی تقریر نا اکثر سننے میں رسمی اور بے جان لگتی ہے۔ ہاں، وہ روانی نہیں ہوتی۔ جی، تو ان کی بیوی کو وہ تقریر کچھ اچھی نہیں لگی۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ کہہ دیا کہ لائمن یہ تو بیکار ہے۔ اگر وہ کم سمجھدار ہوتی تو شاید یہی کہتی، اور پھر بحث ہوتی۔ ایبٹ اپنی محنت کا دفاع کرتے اور بات وہیں رہ جاتی۔ جی، مگر ان کی بیوی سمجھدار تھیں، انہوں نے براہ راست کچھ نہیں کہا۔ تو پھر کیا کہا؟ انہوں نے مسکرا کر بس اتنا کہا، لائمن، یہ نارتھ امریکن ریویو کے لیے ایک بہترین مضمون بنے گا۔ اچھا، نارتھ امریکن ریویو تو ایک سنجیدہ علمی جریدہ تھا نا؟ جی ہاں، تو انہوں نے تعریف بھی کر دی، بہترین مضمون۔ مگر ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ یہ چیز تقریر نہیں، مضمون ہے، پڑھنے کی چیز ہے، سننے کی نہیں۔ بالکل، کتنی ذہانت سے بالواسطہ طریقے سے پیغام دیا۔ لائمن ایبٹ سمجھ گئے ہوں گے فوراً۔ بالکل سمجھ گئے، انہوں نے وہ مسودہ پھاڑ دیا اور پھر بغیر کسی نوٹس کے اپنے انداز میں تقریر کی۔ تو یہ بال واسطہ تجویز کتنی کارگر ثابت ہوئی؟ جی، بظاہر تعریف مگر اصل میں بہت مؤثر تنقید۔ تو ان ساری مثالوں کو اگر دیکھیں، شواب، وانامیکر، لینگفرڈ اور کا استعمال، مارج، سارجنٹ کائزر، ایبٹ کی بیوی، سب سے ایک ہی بات نکلتی ہے۔ جی، وہ اصول یہی ہے کہ لوگوں کی غلطیوں کی طرف اشارہ کرنا مگر بالواسطہ طور پر اکثر زیادہ کامیاب رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے لوگ دفاعی نہیں ہوتے، ناراض نہیں ہوتے، ان کی عزت نفس بچی رہتی ہے، اور وہ تبدیلی کے لیے زیادہ تیار ہوتے ہیں۔ بالکل، وہ اپنی غلطی کو خود تسلیم کرنے یا رویہ بدلنے پر زیادہ آمادہ ہوتے ہیں۔ یہ تعلقات کو بہتر بناتا ہے، قیادت کو مؤثر بناتا ہے، چاہے ذاتی زندگی ہو یا کام کی جگہ۔ جی ہاں، یہ تصادم سے بچا کر تعاون کی فضا بناتا ہے۔ تو آج ہم نے یہ سیکھا کہ سیدھی تنقید کے بجائے نا کئی اور طریقے ہیں جو زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ جی، جیسے خود مثال بننا، شواب اور وانامیکر کی طرح، یا کوئی علامتی قدم اٹھانا، جیسے میں لینگفورڈ نے دروازہ ہٹوا کر کیا، یا صرف الفاظ کا صحیح چناؤ، لیکن کی جگہ اور، یا باواسطہ تعریف، مارج جیکب کی طرح توقع قائم کرنا، یا پھر نرمی سے اشارہ کرنا، جیسے ایبٹ کی بیوی نے کیا۔ یہ سب زیادہ مثبت اثر ڈال سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا، آخر میں ایک بات سوچنے کی یہ بھی ہے فرمائیے۔ کہ یہ جو بال واسطہ انداز ہے، کیا یہ ہر ثقافت میں، ہر کلچر میں ایک جیسا کام کرتا ہے؟ یہ اہم سوال ہے۔ کچھ معاشروں میں شاید زیادہ براہ راست بات کو پسند کیا جاتا ہو، اور کچھ میں اشارے کے نائے کو۔ صحیح۔ اور کیا کچھ ایسی صورتحال ہو سکتی ہیں جیسے کوئی ایمرجنسی ہو یا بہت سنگین غلطی ہو جہاں سیدھی بات کرنا ہی ضروری ہو؟ ہاں، یہ بھی ممکن ہے۔ تو یہ فیصلہ کرنا کہ کب کون سا طریقہ اپنانا ہے
براہ راست یا بالواسطہ، اس کے لیے شاید صورتحال، سامنے والا شخص اور ثقافتی پس منظر سب کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو کوئی ایک فارمولا نہیں ہے جو ہر جگہ فٹ ہو جائے؟ شاید نہیں۔ یہ توازن تلاش کرنا ہی اصل سمجھداری ہے۔ بالکل، اسی نقطے پر آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔